السلام علیکم۔ جنت کا حسین منظر۔ جب قرب قیامت کے تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، جیسے حضرت مہدی علیہ السلام، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج و ماجوج اور دابۃ الارض گزر جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت تمام دنیا کے انسان، جانور، حیوان، پرندے، شیطان سبھی کو اس دنیا سے فنا کر کے تمام انسانوں کو دوبارہ قبر سے اٹھا کر حشر کے میدان میں جمع کر کے سبھی سے عملوں کے حساب کتاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جلال اور جمال میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے مجرموں، میرے نیک بندوں سے آج جدا ہو جاؤ۔ تو لہٰذا کافروں اور مشرک کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور دوسری طرف نیک بندوں کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سارے اعمال کے حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جہنم کے اوپر بنی ہوئی پل صراط سے گزر کر یہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں جنت کے بارے میں مکمل جانکاری بتانے والے ہیں، جیسے جنت کیا ہے، جنت میں کیا کیا ہوگا اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی، جنت کہاں ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہاں، ایک لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو ناظرین، جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ اس دنیا میں پورا ہونا ناممکن ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک دنیا ایسی بھی ہے جہاں ہر تمنا اور ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اور اس دنیا کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے خبر دی کہ ایک دنیا اس نے ایسی بنائی جسے نظروں سے چھپایا، جہاں ہر تمنا اور ہر خواہش ممکن ہے، جس کا نام جنت ہے، جہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور وہاں موت نہیں، خوشیاں ہیں، غم نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے اور عیش اور ملک ہے تو بڑا ہی بلندی ہے، جوال نہیں، حسن ہے تو بے مثال ہے، اور گھر ہیں تو سونے چاندی کے زیور سے گرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ شاخوں والے گہرے سبز باغوں کے ساتھ بہتے چشمے، پھیلے ہوئے سائے، اڑتے ہوئے پرندے، جھکے ہوئے گچھے پکے ہوئے پھل، حسن و خوبصورتی میں کامل زندگی کی ساتھ ہی رین جیسے کہ سیپ میں رکھے ہوئے موتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس گھر کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اپنے احکام کی پابندی کی سخت شرط لگاتا ہے، اور ایسے بڑی شان والے گھر کی بڑائی اور مہانتا کا کیا پوچھیے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہو اور اپنے پیارے اور عاشقوں کا ٹھکانہ بنایا ہو، اس کو اپنی رحمت، شان اور رضامندی سے پوری کیا ہو، اس کی نعمتوں کو بڑی کامیابی کاٹ دیا ہو، اس کی بادشاہی کو بڑی حکومت بنایا ہو، اس میں خوبیوں کو پورے طور پر مکسوپوری اور جافا کی ہے، اس کی چھت عرش رحمان کی ہے، اس کی لپائی کے گاڑے خوشبودار کستوری کی ہیں، اور اس کی موتیوں اور جواہر کی ہے، اس کی عمارت کا پوچھو تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے، ان کے ہر ایک پیڑ کا تنا سونے اور چاندی کا ہے، نہ کہ لکڑی کا، اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور جھاگ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، ان کے پتے ایک باریک اور نفیس پوشاکوں سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ جنت کی کچھ نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ یعنی سواد بدستور قائم ہے، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب مزیدار ہوں گی۔ جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشہ، کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہیں، اور کھانے کے لیے طرح طرح کے میوے جسے چاہیں پسند کر لیں، اور گوشت ہوگا اڑتے ہوئے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے گا ویسا، اور ان میں برتن اور سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی صاف کی اندر کی چیزیں باہر نظر آئیں گی۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اس پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہجوم کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوگی،
جنت کے پیڑوں کی ہوا اپنے سننے والوں کو مست کر دے گی۔ ان کے سائے ایک ہی پیڑ ایسا ہے کہ بہت تیز گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تب بھی اس کو طے نہ کر سکے۔ جنت کی چوڑائی اور کشادگی سب سے کم درجے کا جنتی اپنی بادشاہت تخت محلوں اور باغوں میں 2000 سال کی دوری تک چلتا رہے۔ جنت کے خیموں اور قب کا ہر ایک خیمہ ایسا ہے خلدموں میں مجموعہ طور پر اس کی لمبائی 60 میل ہے۔ اس کے بالا خانوں اور کوٹھیوں تو ایسے بالا خانے ہیں جو ایک دوسرے پر بنائے گئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان کے محلوں کی بلندیوں کا سوال کروں تو آپ نکلنے والے ستاروں کو دیکھ لیں یا آسمان کے کنارے میں گروپ ہونے والے ستاروں کو دیکھ لیں جو مشکل سے نظر آتا ہے۔ جنت والوں کے لباس وہ ریشم اور سونے کا ہوگا۔ اس کے بچھونا استر موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا ہے۔ ان کی مسیریاں ہوں تو وہ ایسے تخت ہیں جن پر کے نگینوں سے شاہی مسیریوں کی چھت بنی ہوئی ہے۔ نہ تو ان میں کوئی پھٹن ہے نہ سوراخ، اور جنت والوں کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ جنت والوں کے چہرے اور ان کے حسن چھات کی شکل کے ہوں گے۔ جنت میں گیت ان کی بیوی رہنے عمدہ آواز میں گائیں گے، اور ان سے زیادہ خوبصورت آواز فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوگی، اور ان میں سب سے عمدہ اور بلند رب العالمین کے خطاب کا حسن ہوگا۔ جنت والوں کی سواریاں جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کریں گے تو وہ بہت ہی شان و شوکت اور اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس چیز سے چاہا پیدا کیا۔ یہ جنت والے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں جنت کی سیر کریں گے۔ ان کے زیور اور لباس کی سجاوٹ و سنگار کے کنگن سونے اور آدھ درجے کے موتیوں کے ہوں گے، اور ساروں کے اوپر شاہی تاج ہوں گے۔ جنت والے لوگ ایسا ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے گویا کہ وہ اپنے حد سے زیادہ حسن و خوبصورتی میں حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں، اور ان کی دلہن اور بیویوں نے نوجوان عورتیں ہوں گی ہم عمر جن کے انگوں میں جوانی کی چمک گھومتی ہوگی۔ گلاب اور سیب جیسے ان کے گال ہوں گے، ترتیب سے لگے ہوئے مومیوں کی طرح شکل اور دانتوں میں سمائی ہوگی۔ کمر نرم و نازک ہوگی۔ جب چہرے کا جلوہ دکھائیں گی تو سورج اس کی مکھڑے کی چمک دمک میں لہلہاتا ہوگا، اور جب مسکرائیں تو بجلی اس کے دانتوں سے چمک اٹھے گی۔ جب آپ کا اس سے حیرانی اور مدہوشی میں سامنا ہو تو دو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں آپ جو جی میں آئے کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ جنتی سے کلام کریں گی تو آپ لوگ دو محبوب پیار و محبت کرنے والوں کی آپسی بات چیت کے سمبندھ میں کیا گمان کرتے ہیں؟ جنتی اس جنتی دلہن کے گال کے بیچ میں دیکھے گا جیسے صاف ستھرے آئینے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا۔ نہ تو اس کے سامنے اس کی کھال پردہ بنے گی، نہ اس کی ہڈی، اور نہ ہی اس کی پوشاکیں۔ اگر جنت کی عورتیں زمین پر جھانک لیں تو آسمان و زمین کی فضا خوشبو سے بھر دیں، اور تمام مخلوق کی زبان کو کلیم تکبیر اور تسبیح پکارنے پر بے ساکھ عطا مجبور کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج سنور جائیں۔ اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھیں بند کرا دیں، اور ہاں سورج کی روشنی کو ایسی مان پھیکی اور دھومل کر دیں جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو پھیکا کر دیتا ہے۔ پوری زمین پر بسنے والے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے صحبت تمام خواہشوں سے زیادہ لڑ پانے والی ہے۔ جتنا زمانوں پر زمانے بیتتے جائیں گے وہ حسن و خوبصورتی میں ترقی کرتی چلی جائیں گی۔ لمبا زمانہ گزرنے پر بھی اس کی محبت اور میلاپ میں بڑھوتری ہوگی۔ وہ گربھ پیدائش، ماہواری و نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون سے پاک ہوں گی۔ نزلہ، بلغم، پیشاب پخانہ اور دوسری گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی۔ اس کی جوانی نہ جائے گی، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، اس کا حسن بوڑھا ہوگا نہ اس کی صحبت کی چاشنی سے دل بھرے گا، اور اس کی ناز و ادا وغیرہ کی نگاہ بس اپنے شوہر کی طرف ہی رہے گی۔ تو چنانچہ وہ کسی غیر کا لالچ نہ کریں گی،
ایسے ہی جنتی مرد کی نگاہ اور چاہت اس حور کی طرف ہوگی اور یہی اس کی خواہش کی انتہا ہوگی۔ اگر یہ اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے گی، اگر حکم کرے تو مانے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ ایسی ہے جس کو کسی اور انسان اور جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ جب جنتی اس حور کو دیکھے گا تو اس کا دل اس کے دیدار کی لذت اور مستی سے اچھل جائے گا۔ جب وہ جنتی ہو سے بات کریں گی تو اس کے کانوں میں الفاظ کا رس گھول دیں گی اور اپنا جلوہ دکھائیں گی تو محل اور بالا خانے کو چمکا دیں گی، اور ان کی عمر ہم عمر اور جوانی کی سب سے مناسب عمر میں ہوگی۔ آنکھ کی سیاہی صاف ستھری سفیدی میں خوبصورت سیاہی خوبصورت گہرائی ہوگی۔ ان کے رنگ روپ یاقوت و مرجان یعنی قیمتی ہیرو اور مومیوں کی طرح ہیں۔ ان کے جسم کی ظاہری بناوٹ عورتیں ہیں، گوری رنگت والی، جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی گئی ہیں۔ ان کو ظاہری باطن خوبصورتی سے سنوارا گیا ہے۔ وہ دلوں کی باہر ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اس کے ساتھ عیش مستی اور مباشرت یعنی صحبت کرنے کی لذت کا اور وہاں کے مزے پیار کرنے والی، شوہر پر جان دینے والی، شوہر کے حقوق کو بہترین ڈھنگ سے اسی طرح سے ادا کرنے والی ہے جس ذوق سے وہ چاہت کریں گے۔ آپ کا اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب شوہر کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے۔ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل میں جائے تو آپ یہ کہیں کہ یہ حسن کا ایک سورج ہے جو اپنے آسمان کے ایک برج میں داخل ہوا ہے۔ جب اس سے بات چیت کی جائے گی تو اس کی بات کی سندرتا پر قربان، اگر وہ سینے سے لگائے تو اسے ملنے کی لذت اور گلے ملنے کی کیا انتہا ہے۔ اگر وہ سریلی آواز سے گانا گائے گی تو آنکھوں اور کانوں کو لبھا دے گی۔ اگر وہ محبت پیار سے میل جول کرے گی اور اپنے سے فائدہ پہنچائے گی تو ایسی پیار بھرے تعلق والی اور فائدہ پہنچانے والی کو خوش آمدید۔ اگر وہ بوسہ دے تو اس کے بوسے سے زیادہ کوئی چیز دل پسند نہیں۔ اگر اس سے صحبت کی جائے گی تو اس سے زیادہ لذت اور مستی کہیں نہیں ہوگی۔ جو نعمتیں جنت میں ہیں، اگر ان میں سے اتنی ماترا بھی ظاہر ہو جائے جتنا کہ ناخن کے ساتھ لگ کر کوئی چیز آتی ہے تو اس کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں گے۔ اور اگر جنتیوں میں کوئی شخص جھانک لے اور ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح سے پھیکی کر دے جس سے سورج ستاروں کی روشنی کو پھیکی اور بے چمک کر دیتا ہے۔ یہ تو جنت اور اس کی حوروں کا حال رہا۔ اگر آپ یمجد کا پوچھیں اور پروردگار عالم کی زیارت اور چہرے کا تو اس کی کیا صفت اور شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ چیز تو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جنت سدرۃ المنتہا کے پاس مواں ہے۔ سدرۃ المنتہا سدر بیری کے پیڑ کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی حد اور انتہا کے ہیں۔ تو چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا پیڑ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ایک کام اور رزق وغیرہ آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال ڈاک خانے جیسی سمجھ لیں کہ خطوں کا آنا جانا وہاں سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اسی لیے اسے جنت المنوہ فرمایا ہے۔ اور تمہارا رزق جو تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر دو کے بیچ آسمان و زمین کے درمیان فاصلے جتنا فاصلہ ہے۔ اور ان شبدوں میں سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ عرش اس پر ہوگا، جنت کے درجے اوپر کو ہوں گے، اسی لیے جنت الفردوس والا درجہ سب سے اوپر اور عرش کے نیچے ہوگا۔ اسی لیے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرے۔ اور قرآن کے حافظوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ قرآن کے حفظ سے ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ جہاں تک تم اپنے حفظہ وہیں تمہارا آخری مقام ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو حضرات حافظ نہیں ہیں
वे कुरान पाक को हिफ्ज़ मत हासिल कर लें और जो हिफ्ज़ याद रखें ताकि उस मजबूत हिफ्ज़ के ज़रिए जन्नत का आला मुकाम हासिल कर सकें। और जन्नत में सबसे ज़्यादा नेमतों में वे लोग होंगे जो ख़ुद को दुनिया में हराम से बचाएंगे। जिसने दुनिया में शराब पी वे जन्नत में शराब तहूर से महरूम रहेगा। जिसने दुनिया में रेशम पहना वो जन्नत में रेशम पहनने से महरूम होगा। जिसने दुनिया में सोने चांदी के बर्तनों में खाया वो उनमें जन्नत में नहीं खा पाएंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया काफिरों और मुशरिक के लिए है और तुम्हारे लिए आखिरत में हलाल है। मगर जो कोई मुसलमान दुनिया में इन हराम चीज़ों के इस्तेमाल का मुजरिम हुआ फिर उसने तौबा कर ली तो उसके जन्नत में वे नेमतें अदा की जाएंगी। पर जिस शख्स ने अपनी आराम व राहत की और मज़े की हर चीज़ को इस्तेमाल किया हो वे जन्नत में किसी न किसी दर्जे उनसे महरूम रहेगा। जैसा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इसकी वजाहत फरमाई है। इसी वजह से हज़रत सहाबाए किराम और उनके पैरोकार हजरात इससे बहुत डरते रहते हैं। और जो मुसलमान हजरात भी इस्लाम व ईमान की हालत में अपने आप को इस्लामी आमाल व अखलाक और नफ्स की लज्जत में जितना आज़ाद करके दुनियावी ज़िंदगी में मस्ती करेंगे उनके लिए जन्नत में उतनी ही नेमतों में कमी होती चली जाएगी। इसी वजह से सहाबाए किराम सादा ज़िंदगी गुजारते थे और ऐश और आराम की ज़िंदगी से दूर रहते थे, क्योंकि उनकी नज़र में दुनिया की ज़िंदगी में लज्जत हासिल करने की कोई चीज़ नहीं थी। उनकी निगाहें आखिरत पर, जन्नत की नेमतों पर और अल्लाह की रज़ा और दीदार पर टिकी हुई थी। इसी वजह से वे इस्लाम की तालीम और दूसरे मामलों में तमाम मुसलमानों से आगे बढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को अपने मुबारक हाथों से सफ़ेद पैदा किया और उसकी एक ईंट सफ़ेद चमकदार मोती की है और एक ईंट सुर्ख याकूत की है। एक ईंट सब्ज़ ज़बरदस्त की है, उसका गारा कस्तूरी का है, उसकी खुशक घास जाफियान। और जन्नत में ना गर्मी होगी ना सर्दी, ना सूरज ना चाँद, ना साया लंबा होगा। उस साए की लंबाई 70,000 साल के सफ़र के बराबर होगी। और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिने तरफ दौड़ता होगा। ये फजीलत मुसलमानों को उनके नेक आमाल की वजह से क़यामत के दिन अता होगी। ये मालूम है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को जो फजीलत और शान अता करेंगे उसको किसी न किसी शक्ल में कायम दायम रखेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद वापस नहीं लेंगे, इसीलिए जन्नत में जन्नतियों को पूरा जिस्म नूर से चमकता होगा। या तो ये नूर उनके हसीन जिस्मों का होगा या उनके नेक आमाल का होगा या फिर जन्नत का होगा। तो चूँकि क़यामत के बाद आसमान और ज़मीन बाकी नहीं रहेंगे और जन्नत वाले बुलंद दर्जी में होंगे, तो चुनांचे विभिन्न रिवायत को जमा करने से यही मालूम होता है कि जन्नत ऊपर होगी और दोज़ख नीचे होगी। मगर जन्नत वाले दोज़खों को जब चाहेंगे देख सकेंगे और काफिरों चूँकि अपनी ज़िंदगी में खुद मुख्तार होकर अपनी ज़िंदगी को मनमानी इच्छाओं को पूरी करने और लज्जत हासिल करने में गुजार देते हैं, यहाँ तक कि इतने आज़ाद हो जाते हैं कि खुद अपने खालिक यानी पैदा करने वाले के वजूद और उसके अहकाम को भी इनकारी हो जाते हैं और हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं करते। इसीलिए वे आखिर तक की हर नेमत से महरूम रखे जाएंगे, बल्कि कुफ्र और शिक्र की सज़ा में हमेशा दोज़ख में जलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गुनहगार उम्मत को भी जन्नत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।